نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم دوستو ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آج ایک بڑا اہم ٹاپک ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف گئے تو وہاں ان کی رہائش کا کیا انتظام تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بود و باش کے لیے آپ کے وسائل کیا تھے، آپ کا گزر بسر کس طرح سے ہوتا تھا۔ ان دونوں چیزوں پر جو ہے وہ ٹاپک ہے ہمارا آج کا۔ پہلا حصہ جو ہے وہ ہم بات کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش کے متعلق۔ تو بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو آج میں آپ کے سامنے لاؤں گا، آخر تک ساتھ رہیے گا۔ اور اگر آپ نئے ہیں ہمارے چینل پر تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے گا۔ تو بات یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے مہاجرین جو ہے وہ مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو ایک ابتدائی مسئلہ ان کی رہائش کا اور ان کے وسائل کا تھا، ان کی گزر سفر کا جو مسئلہ تھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے حل کیا کہ ایک فرد جو ہے وہ مہاجرین میں سے، ہجرت کرنے والوں میں سے، اور ایک جو ہے وہ انصار میں سے، ان کا جو ہے وہ مواخات کروا دی گئی۔ اس پر ہم پہلے ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں، لیکن وہ جب مواخات ہوتی ہے تو مہاجرین جو ہے وہ انصار کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے گھروں میں، ان کے ساتھ، ان کے زراعت میں، ان کی کھیتی باڑی میں جو ہے وہ ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ جو مہاجرین تھے انہوں نے کیونکہ مکہ کے لوگ جو ہیں وہ صرف تجارت جانتے تھے، تجارت پیشہ لوگ تھے، جبکہ مدینہ کے جو لوگ تھے وہ زراعت سے وابستہ تھے۔ مدینہ کی زرخیز زمین تھی اور شاید اسی وجہ سے جو ہے وہ مدینہ کو دارالہجرہ جو ہے وہ بنایا گیا۔ تو بہرحال تو مکہ کے جو لوگ وہاں پر آئے تو کچھ لوگ تو ان کے ساتھ زراعت میں شریک ہوئے، لیکن زیادہ تر لوگ جو تھے انہوں نے انصار کے لوگوں کی جو رہائش تھی اس کو تو لیا، لیکن کاروبار کے حوالے سے جو ہے وہ تجارت میں مشغول ہو گئے۔ ان سے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ بازار کا راستہ بتا دیں، ہم خود ہی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ تو وہ کرنے لگ گئے، اور اس میں کچھ لوگ جو ہے وہ مختلف ہنر جانتے تھے، اسکلز جانتے تھے، تو وہ اپنے جو ہے وہ اس میں مشغول ہو گئے۔ مثلا کوئی نجاری تھا، تو کوئی جو ہے وہ جوتے بنانے کا کام جانتا تھا، اس طرح سے کوئی چٹائیاں بنانے کا کام جانتا تھا۔ تو اس طرح سے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ لیکن یہاں پھر سوال جو ہے وہ اصل یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش اور بود و باس کا۔ ایک مستشرق ہیں سویڈن کے، انہوں نے ایک بڑا خطرناک جو ہے وہ اعتراض بھی کیا مسلمانوں پر کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی وسائل نہیں تھے، تو اس لیے گزارا کرنے کے لیے مختلف قافلوں پر جو ہے وہ حملے کیے جاتے، لوٹ مار کی جاتی، اور پھر جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ مسلمانوں کا اور خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزارا چلتا تھا۔ اصل میں یہ بڑا خطرناک اعتراض ہے، اور آج کی اس ویڈیو کا مین مقصد جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ آخر وہ رہائش اور وسائل کون سے تھے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ میں گزر بسر کرتے تھے، جس پر جو ہے وہ ان لوگوں نے، مستشرقین نے، جو غیر مسلم جو لوگ تھے، انہوں نے اعتراض بھی لگایا۔ اور یہ اعتراض اخلاقی لحاظ سے بھی بڑا خطرناک تھا، کیونکہ اسلام کی تمام تعلیمات جو ہیں وہ انصاف پر مبنی ہیں، لوگوں کو ان کا حق دینے پر مبنی ہے۔ اسلام کسی پر بھی جو ہے وہ ظلم کرنے کی بات نہیں کرتا، چاہے وہ کتنے ہی غریب کیوں نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ بھی مکمل انصاف کیا جائے گا، عدل کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ جو ظلم کرے گا اس کو پوری کی پوری سزا دی جائے گی۔ ایون کہ وہ ایک حدیث آپ کے سامنے ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر فاطمہ بنت محمد کی بیٹی بھی جو ہے، فاطمہ بنت محمد جو ہے، وہ بھی اگر چوری کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ تو یعنی اس حد تک انصاف پسند معاشرہ، وہاں پر یہ نبی جو ہیں وہ خود کیا یہ کام کر سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے جو ہے وہ اس معاملے پر روشنی ڈالنا جو ہے وہ ایک لازمی امر تھا، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس چیز کو لازمی جو ہے وہ سنیں، سیکھیں، یاد رکھیں، اور جو ہے وہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آ کر کیا کام کرتے تھے۔ مکہ میں اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر تھا جو وراثتی خاندانی گھر تھا، پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ سے جب شادی ہو جاتی ہے تو
ان کی جو جائیداد تھی ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وراثت میں ان کو مل جاتی ہے، وہ آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جو ہے وہ وہاں پر تجارت کرتے تھے، تو اس لیے تمام آپ کی رہائش اور وسائل کے معاملات سب کو پتہ ہیں۔ تو مدینے پر آ کر جو ہے جب مدینے کی بات کرتے ہیں تو یہاں اکثر مورخین جو ہے وہ ہمارے وہ اس پر زیادہ بات نہیں کرتے، ایون سیرت نگار بھی میں نے جو ہے وہ کافی سیرت کی کتابیں دیکھیں تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصاً جو ہے وہ معاشی سرگرمیاں وسائل کے متعلق جو ہے وہ بہت کم لکھا گیا ہے۔ تو بہرحال ہم آگے چلتے ہیں۔ تو آپ کو یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال جو ہیں وہ مدینہ میں تھے۔ آپ جب ہجرت کر کے آتے ہیں تو مدینہ کی ایک نواحی بستی قبا میں تقریباً 4 دن جو ہے وہ وہاں قیام کرنے کے بعد بنو نجار جو کہ آپ کا ننہال کا خاندان تھا، ان کی بستی میں مدینہ میں ان کے محلے میں جو ہے وہ پہنچتے ہیں، اور آپ کی اونٹنی وہیں رکتی ہے، یعنی ابو ایوب انصاری جو ہے وہ آپ کے رشتے میں ننہال کے خاندان میں سے تھے، تو آپ وہیں جو ہے وہ ان کے ہاں رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگر رہائش کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں رہائش اختیار کرتے ہیں، اور پھر قریب ہی جو ہے وہ مسجد نبوی کی بنیاد جو ہے وہ ڈال دی جاتی ہے۔ اور مسجد نبوی کیونکہ مدینہ میں اور مساجد اس وقت بھی موجود تھیں، لیکن جب مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، تو تمام لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ نماز ادا کی جائے، اس لیے سب لوگ جو ہے وہ آتے ہیں اور وہی نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے مسجد نبوی باقی تمام مساجد سے کشادہ اور بڑی تھی، تقریباً جو ہے وہ 15 میٹر لمبائی میں اور 12 میٹر جو ہے وہ چوڑائی میں، اتنی بڑی اس کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی رکھ دی گئی تھی۔ اور پھر اس کی مغربی دیوار کی طرف جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کمرے بنائے گئے تھے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ہجرت کرنے والی جو ایک خاتون یعنی ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، تو ان کے لیے کمرہ بنایا گیا، اور آپ کی 2 بیٹیاں سیدہ رقیہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے بھی ایک حجرہ جو ہے وہ بنایا گیا۔ اور پھر فوراً ہی چند مہینے کے اندر ہی جو ہے وہ ایک تیسرا حجرہ بھی جو ہے وہ بنایا گیا، کیونکہ اس کا مقیم یعنی حضرت عائشہ کی بھی رخصتی ہو گئی، وہ بھی آپ کے نکاح میں تھی لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ تو اس طرح سے ابتدائی دور میں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاندان کے لیے 3 حجرے جو ہیں وہ مسجد کے مغربی دیوار کی طرف جو ہے وہ یہ حجرے بنائے گئے۔ جب وہ بن گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ابو ایوب انصاری کے گھر سے پھر مسجد کے ان حجروں میں جو ہے وہ اپنے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے عبداللہ بن زید حضلی کی جو ہے سیرت مصطفیٰ، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے گھر دیکھے جب عمر بن عبدالعزیز نے انہیں گرایا تھا تاکہ وہ مسجد کی جو ہے وہ اس کو کشادہ کر سکیں، تو وہ گھر جو تھے اس کی دیواریں کچی اینٹوں کی تھی اور کمروں کی چھت جو ہے وہ کھجور کی ٹہنیوں کی تھی جن پر گارے سے لپائی کی گئی تھی، یعنی کچی اینٹوں کی دیواریں اور کھجور کی ٹہنیاں اور اس کے اوپر گارے سے لپائی کر دی گئی تھی۔ اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھر شمار کیے تھے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے تو اس وقت آپ کے نکاح میں جو 9 بیویاں تھیں ان کے لیے سب کے لیے الگ الگ کمرے تھے۔ تو ابتدائی دور میں 3 بنائے گئے تھے، اور پھر جب رقیہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شادی ہو گئی تو پھر ان کے بھی جو ہے وہ کمرہ خالی ہو گیا، اور پھر جیسے جیسے جو ہے وہ نکاح ہوتے گئے، آپ کی جو ہے وہ فیملی بڑی ہوتی گئی تو لوگ جو ہیں وہ اور جو ہے وہ کمرے وہاں پر بنا دیے گئے۔ پہلے ابتدائی طور پر کمرے چھوٹے تھے، یعنی صرف اتنے ہوتے تھے کہ جیسے آپ سمجھ لیں کہ 10 بائی 10 کا یا 10 بائی 12 کا ایک کمرہ، بعد میں پھر جو ہے وہ ان کو تھوڑا اور کشادہ کر دیا گیا تھا۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرات تھیں ام المومنین جو تھیں، ان میں ماریہ قبطیہ جو تھیں ان کے لیے ایک الگ مکان تھا، یعنی وہ مسجد نبوی سے آپ کی جو رہائش تھی اس سے تھوڑا ہٹ کر تھا۔ اور اسی طرح سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں جو کہ ام المومنین تھیں، ان کا بھی جو ہے وہ ایک الگ گھر تھا، تو یہ دونوں جو ہے وہ الگ رہتی تھیں، باقی جو کمرے تھے باقی جو حجرے تھے وہ وہاں پر دوسری ام المومنین جو ہے وہ وہاں پر رہتی تھی، اور انہی میں سے ایک گھر جو ہے ایک کمرہ جو ہے ایک حجرہ جو ہے وہ حضرت عائشہ کا تھا، جہاں بیماری کے آخری دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقیم تھے، اور پھر وہیں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
انتقال پرملال ہوتا ہے اور وہیں جو ہے وہ آپ کو دفنا دیا گیا تھا۔ تو یہ مختصر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش کے حوالے سے تھا۔ تو باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزر بسر کے حوالے سے ہم اس کو نیکسٹ جو ہے وہ انشاءاللہ اس پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔